جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے، کوئی سلمان، کوئی گوزر، کوئی کمپر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے۔ یہ جو اصغر کے لیے کھڑا مانگ رہا ہے پانی، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے۔ مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ برائے تعجیل ظہور امام زمانہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ مرحومین کی مغفرت کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ بالخص جس مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کی خاطر یہ محفل، یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، ان کے بلندی درجات کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ بیماروں کی شفا یابی کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ فیصل آباد کے بزرگ ترین عالم دین علامہ شیخ محمد اصغر علیل ہیں، ان کی صحت و سلامتی اور شفا یابی کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ گناہوں کی بخشش کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي أبقاه المجتاهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد الصخور ويدان أرضه وكان الله سميعا بصيرا۔ والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي هو أطهر المطهرين سيد الأولين والآخرين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المشرفين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كل
نفس ذائقة الموت صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری حیدری. پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد. اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے مرنا ہے. وجہ سے تھوڑا سا اگر آگے آگے تشریف لے آتا ہے تو میرے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، اور بعد میں اگر کسی اور صاحبان نے آنا ہے تو یہ جگہ بھی سلوات پڑھتے جائیے اور تھوڑا تھوڑا آگے آگے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس دنیا میں سلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے مرنا ہے. ہر زیرو نے، ہر جانور نے موت کا ذائقہ چکھنا. زندہ ہے جو وہ موت کی تکلیف سہے گا. جب احمد مرسل نہ رہے موت سے تو کوئی بچ نہیں سکتا. موت سے فرار ممکن ہی نہیں. موت سے کسی کو استثناء بھی ممکن نہیں. ہاں البتہ اس دنیا میں آنے کے لیے تو ایک باری بھی ہے، ایک سلسلہ بھی ہے، ایک وقت بھی مقرر ہے. جی آنے کے لیے، دنیا میں آنے کے لیے باری بھی ہے، سلسلہ بھی ہے، ایک وقت بھی ہے. اور اگر میں یوں کہوں کہ دنیا میں توجہ فرمائیے گا، دنیا میں آنے والے انسان کا پتہ تو 9 مہینے پہلے لگ جاتا ہے، لیکن دنیا سے جانے والے کا پتہ 9 سیکنڈ بھی پہلے نہیں لگتا. یہ تو مشاہداتی اور تجرباتی بات ہے جو میں نے کی ہے کہ اگر کسی اس دنیا میں آنا ہے تو اس کے آنے کا پتہ کم از کم 9 مہینے پہلے لگ جاتا ہے. لیکن اگر کسی نے اس دنیا سے جانا ہے، ابھی تو چھوٹ کے آنا ہے، ہمارے ساتھ جمعہ پڑا تھا، میرے ساتھ دعا سلام ہوئی، اکٹھے زیارت پڑھی، اکٹھے دعائیں زبر امام زمان پڑھی. تو بس اتنا وقت ہے کہ وہ اپنے گھر کو گیا ہے، میں اپنے گھر کو آیا. کیا ہوا؟ ہونا کیا ہے؟ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. اس دنیا میں تو آنے کے لیے ایک باری اور ایک سلسلہ مقرر ہے، لیکن دنیا سے جانے کے لیے نہ کوئی باری ہے، نہ کوئی سلسلہ ہے، نہ کوئی عمر کی حد ہے. دنیا میں آنے کے لیے پہلے بابا دنیا میں آتا ہے، پھر بیٹا دنیا میں آتا ہے. دنیا سے جانے کے لیے یہی مشاہدہ کرنے آتا ہے. کڑی اور جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے منتظر شاہ، اور اس کا بابا اس کا گھر جھیلنے کے لیے دنیا میں بھاگ گیا. تو جیسے ہم سمجھ آ رہے ہیں تو موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے. موت کسی کو مستثنا یا استثناء دینے والی نہیں ہے. موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. لا يمكن الفرار من الموت. موت سے کوئی فرار نہیں کر سکتا. بڑا پرعبرت خط علی حیدر کرنار کا جو حضرت محمد بن ابی بکر کو لکھا جب ان کو مصر کا گورنر بنا رہے تھے، تو اس خط میں جو 3-4 سطریں حضرت نے لکھی، بڑی پرحکمت
اور ہمارے لیے باعث عبرت ہے. صدر فرماتے ہیں انتم ترداء الموت، اے محمد بن ابی بکر یاد رکھ، انتم ترداء الموت، تم تو موت کی کمین گاہ میں اور موت کی شکار گاہ میں موجود ہو. جس موت کو تم بھولے ہوئے ہو، جس موت کا تم بھول کر تذکرہ کرنے کے لیے بھی تیار اور آمادہ نہیں ہو، جس موت کو یاد کرنے کے لیے انسان 10 بار خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ کا ورد کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس موت کے لیے علی حیدر کرار ارشاد فرما رہے ہیں الموت انتم ترداء الموت، فرمایا تم تو موت کی شکار گاہ میں موجود ہو اور موت ہر وقت اپنے پنجے پھیلائے ہوئے تمہارا شکار کرنے کے لیے تیار بیٹھی. دوسری سطح الموت معقود بنواسیکم، اے اپنے آپ کو موت سے اور موت کو اپنے آپ سے جدا اور دور اور بڑے فاصلوں پہ تصور کرنے والا انسان یاد رکھ، علی حیدر کرار ارشاد فرما رہے ہیں الموت معقود بنواسیکم، کہ موت تو تمہاری پیشانی کے بالوں سے باندھ دی گئی ہے. کتنی دور ہے موت؟ الموت معقود بنواسیکم، موت کو تمہاری پیشانی کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے. اور اگر معقود کا تھوڑا سا آسان ترجمہ کیا جائے ماسٹر صاحب تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ الموت معقود بنواسیکم، کہ موت کا تو تمہارے ساتھ عقد کر دیا گیا ہے. جی عقد سے معقود ہے، موت کا تو تمہارے ساتھ نکاح کر دیا گیا ہے. تم نے اور موت نے ایک دوسرے کو انکاح کو اور قبل کو کر دیا ہے. اور جس سے انکاح تو اور قبل تو ہو جائے، جس سے عقد ہو جائے، جس سے نکاح ہو جائے، وہ قریب ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے؟ اور کتنا قریب ہوتا ہے؟ الموت معقود بنواسیکم، کہ موت کو تمہاری پیشانی کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے. اگلا جملہ سنیے گا، فرماتے الموت الزم لکم من ذلکم، فرمایا موت تمہارے لیے اتنی لازم اور ضروری کر دی گئی ہے جتنا کہ تمہارا سایہ بھی تمہارے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے. تمہارا سایہ تو تمہارا ساتھ چھوڑ سکتا ہے، مگر موت تمہارا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار. ہم یہاں بیٹھے ہمارا سایہ نہیں ہے، جہاں ہم یہاں بیٹھے ہیں یہاں ہمارا سایہ، لیکن کیا یہاں موت نہیں ہے؟ موت تو ہے. الموت الزم لکم من ذلکم، فرمایا موت تمہارے لیے تمہارے سائے سے بھی زیادہ ضروری قرار دے دی گئی ہے. اور حسنین شریفین سے ارشاد فرما رہے ہیں میرا بیٹا اکثر من ذکر الموت، میرا بیٹا موت کو زیادہ یاد کر. موت کو کون کہہ رہے ہیں؟ کہے کینسر ہے جناب حسنین سے. بیٹھ کے صلوات پڑھیں کیا فرما رہے ہیں؟ اکثر من ذکر الموت، موت کو زیادہ یاد کرو. توجہ فرمائیے گا. دوسرا جملہ سنیے گا حضرت کا، فرماتے ہیں احیے قلبک بذکر الموت، اگر تمہارے دلوں کو برائیوں نے زبکہ مردہ کر دیا ہے، اگر تمہارے دلوں کو گناہوں نے مردہ کر دیا ہے، تو ہے کوئی انسان جو دلوں سے برائیوں کا زب اتارنا چاہتا ہے کوئی انسان
جو مردہ دلوں کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتا ہے۔ مولا کوئی ایسا نسخہ بھی ہے کہ مردہ دل دوبارہ زندہ ہو جائے؟ فرمایا ہاں، احیے قلبک بذکر الموت، اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرو موت کو یاد کر۔ احیے قلبک بذکر الموت، اپنے دلوں کو زندہ کرو موت کو یاد کر۔ موت ایک بہت لازمی اور ضروری امر ہے۔ پھر ارشاد فرما رہے ہیں میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسین، یاد رکھو، یاد رکھو، اگر موت کسی کو چھوڑنے والی ہوتی، توجہ فرمائیے گا، اگر موت کسی کو چھوڑنے والی ہوتی، اگر کوئی موت سے مستثنی ہو سکتا تھا، اگر موت سے کوئی بھاگ سکتا تھا، اگر کوئی موت سے فرار کر سکتا تھا، اگر کوئی موت سے بچ سکتا تھا، ایک شخص تھا، ایک انسان تھا، ایک ہی شخصیت تھی، مولا وہ کون انسان تھا؟ فرماتے لکانا ذالک سلیمان ابن داؤد، وہ سلیمان ابن داؤد۔ علی حضرت کرام کا خطبہ، اگر کوئی موت سے بچ سکتا تھا ایک شخص تھا، کون؟ لکانا ذالک سلیمان ابن داؤد، وہ سلیمان ابن داؤد تھا، الذی سخر له ملک الجن والانس، کہ جس کے لیے خالق کائنات نے جنوں اور انسانوں کو مسخر کر دیا تھا۔ جنوں پہ حکومت تھی، انسانوں پہ حکومت تھی، ہوائیں اور فضائیں تابع تھی، چرند اور پرند تابع تھے۔ صرف یہ نہیں کہ اتنا بڑا سلطان تھا، اتنا بڑا حکمران تھا، بلکہ مع نبوت خالق کائنات نے جہاں سلطنت عطا فرمائی تھی، وہاں نبوت بھی عطا فرمائی تھی، وہ عظیم الخلفت اور اپنا قرب خاص بھی نصیب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سلطنت بھی عطا فرمائی تھی، نبوت بھی عطا فرمائی تھی، وہ عظیم الخلفت اور اپنا قرب خاص بھی نصیب فرمایا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی موت سے بچنے والا ہوتا تو یہی ایک سلیمان تھا، یہ موت سے بچ سکتا تھا۔ مگر میرا بیٹا یاد رکھو، اذا طوفت امته، جب یہی سلیمان اذا طوفت امته، جب یہی سلیمان اپنے حصے کا رزق کھا چکا، جملہ کہا جاتا ہے اذا طوفت امته، جب یہی سلیمان اپنے حصے کا، تھوڑا سا تو بولیے میرے ساتھ، رزق کھا چکا، تو پتہ چلا کہ موت اس وقت تک نہیں آنے والی جب تک ہمارے حصے کا ایک لقمہ بھی باقی ہے۔ جب تک ہمارے حصے کا ایک لقمہ بھی باقی ہے، اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ اور ایک اور گزارش کر دوں، یہ بھی یاد رکھیے، جو خالق رزق ہے وہی قسیم الرزق ہے۔ یہ گزارش بھی بہت ضروری ہے، جو خالق رزق ہے وہی قسیم الرزق ہے، جو رزق خالق کرتا ہے وہی رزق تقسیم بھی کرتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خالق رزق کوئی اور ہو اور قسیم الرزق کوئی اور نہیں۔ جو رزق خلق کرتا ہے وہی رزق تقسیم بھی کرتا ہے۔ اذا طوفت امته، جب یہی سلیمان اپنے حصے کا رزق کھا چکا، واستکمل مدته، اس کی زندگی کی بہاریں تمام ہو گئی، پھر زمان قضا سے نکلا ہے تیر، جس نے آ کے پکڑا ہے سلیمان کو۔ وہ محلات کہ جن میں چلتے ہوئے ملکہ بلقیس کو خوف پیدا ہو گیا تھا کہ میں پانی پہ چل رہی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جدید سے جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، سائنس بڑی ترقی کر دی ہے۔ سائنس کی ترقی کی آج تک بڑی باتیں ہو رہی ہیں، جناب سائنس بڑی ترقی کر دی ہے،
میں آپ سے پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے تقریر فرما ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا سائنس کوئی ایسی ٹائل ایجاد کرنے میں کامیاب ہو سکی ہے کہ جس پہ چلتے ہوئے محسوس ہو کہ میں پانی میں چل رہا ہوں؟ اور بات کب کی، علی حیدر کرار کب کی بات کر رہے ہیں؟ جناب حضرت سلیمان ابن داؤد کے دور کی۔ فرماتے ہیں کہ وہ محلات کہ جن پہ چلتے ہوئے ملکہ بلقیس کو خوف پیدا ہو گیا تھا کہ میں پانی پہ چل رہی ہوں، اور صرف خوف پیدا نہ ہوا تھا بلکہ کپڑوں کے بھیگ جانے کے ڈر سے، کپڑوں کے گیلا ہو جانے کے ڈر سے ملکہ بلقیس نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے تھے۔ ملکہ بلقیس نے کپڑوں کے گیلا ہونے کے ڈر سے اپنے کپڑے سمیٹ لیے تھے۔ مولا فرماتے وہ محلات اس سے خالی ہو چکے تھے، وَمَسَاكِنُهُ مُعَطَّلَةٌ، اس کی جائے سکونت سلیمان کے لیے معطل اور بیکار ہو گئی تھی۔ وَوَرَثَهَا قَوْمٌ آخَرُونَ، اب ان محلات کے وارث آنے والے دوسرے لوگ بن گئے تھے۔ جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں، قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے، اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرماتے ہیں ٹھہرو، میں مرنے والوں سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ قبرستان میں داخل ہوتے ہیں، شہر خاموشہ میں داخل ہوتے ہیں، شہر خاموشہ میں قبرستان میں داخل ہو کے ارشاد فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل الوحشت، اور ڈراؤنے گھروں میں رہنے والوں تم پر میں علی کا سلام۔ کلمات نثار سے پڑھی حضرت کی نہج البلاغہ کے کلمات نثار سے، السلام علیکم یا اہل الوحشت، اور ڈراؤنے گھروں میں رہنے والوں تم پر میں علی کا سلام۔ السلام علیکم یا اہل الوحدت، اور تنہا اور اکیلے رہنے والوں تم پر میں علی کا سلام۔ السلام علیکم یا اہل الظلمت، روشنیوں کو چھوڑ کر اندھیروں میں بسیرا کرنے والوں تم پر میں علی کا سلام۔ السلام علیکم یا اہل التربت، نرم و گداز گدوں اور بستروں کو چھوڑ کر مٹی پر رہنے والوں تم پر میں علی کا سلام۔ السلام علیکم یا اہل الغربت، آبادیوں کو چھوڑ کر پردیس میں رہنے والوں، آبادیوں کو چھوڑ کر عالم غربت میں رہنے والوں، آبادیوں کو چھوڑ کر مسافرت میں رہنے والوں تم پر میں علی کا سلام۔ فرماتے ہیں آج میں علی تمہیں چند خبریں دینے آیا ہوں اور تم سے چند خبریں لینے آیا ہوں۔ تمہیں کچھ خبریں دینے آیا ہوں، تم سے کچھ خبریں لینے آیا ہوں۔ دینے والی خبریں سنیں گے کہ خبریں دے کیا رہے ہیں؟ فرماتے امت دورو فقط سکنت، تمہارے وہ محلات، تمہارے وہ بنگلے، تمہاری وہ کوٹھیاں، تمہاری وہ رہائش گاہیں جن کو بنانے کے لیے تم نے جدید سے جدید ترین میٹیریل کا استعمال کیا تھا، جن کو بنانے کے لیے تم نے لوہے اور پتھر اور کنکریٹ کا استعمال کیا تھا، جن کو بنانے کے لیے تم نے بلٹ پروف کیمیکل کا انتظام کیا تھا۔ جی امت دورو فقط سکنت، میں علی تمہیں بتلا رہا ہوں ان میں اور لوگ رہتے ہیں۔ امت دورو فقط سکنت، تمہارے ان مکانوں میں اور لوگ رہتے ہیں۔ اما اموالکم فقط قسمت، تمہارا وہ مال دنیا جس کو اکٹھا کرنے کے لیے تم نے جائز و ناجائز کو نہ دیکھا تھا، حلال و حرام کی پرواہ نہ کی تھی، خالق کائنات کی متعین کردہ حدود و قیود کو پھیلانا اور توڑا تھا، میں علی تمہیں بتلا رہا ہوں فقط قسمت، وہ تو تقسیم ہو چکا۔ تمہارا وہ مال
اور میں یہاں پہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ کسی کے مال کا وارث بننا یہ عزت نہیں، عبرت ہے۔ جائیداد کا وارث بن جانا، بینک بیلنس کا وارث بن جانا، کسی مرحوم کا اکاؤنٹ ہولڈر بن جانا، کسی مرحوم کے مربوں کا اور کوٹھی کا اور بنگلے کا وارث بن جانا، یہ عزت نہیں، یہ عبرت ہے۔ عبرت کیسے ہے؟ اگر ایک منٹ کے لیے سوچے انسان تو فطرت جھنجھوڑ کے سوال کرتی ہے، جس کا تو اکاؤنٹ ہولڈر بن گیا ہے وہ کیا لے کے گیا ہے، تو نے کیا لے کے جانا ہے؟ بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات۔ ان مربوں سے اس نے کیا حاصل کر لیا ہے، تم نے کیا حاصل کرنا ہے؟ تمہارا مال تقسیم ہو چکا ہے۔ اما ازواجکم فقد ذبحت، تمہاری وہ بیویاں جن کی خاطر تم نے قطع رحمیاں کی تھی، جن کی خاطر تم نے رشتہ داروں کو چھوڑا تھا، جن کی خاطر تم نے بہن بھائیوں کو چھوڑا تھا، جن کی خاطر تم نے والدین کو چھوڑا تھا، جن کی خاطر تم نے خاندان، قبیلے اور قربے اور برادری اور رشتہ داریوں کو چھوڑا تھا، فرماتے میں علی تمہیں بتلا رہا ہوں فقط ان کے حق انہوں نے اور نکاح کر لیا۔ تمہارے مکانوں میں اور لوگ رہنے لگ گئے ہیں، تمہارا مال تقسیم ہو گیا ہے، تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لیے ہیں۔ فرماتے ھذا خبرکم ما عندنا، میں علی کے پاس تو تمہیں بتانے کے لیے یہ باتیں موجود ہیں، وما خبرنا عندکم، کیا مجھے بتانے کے لیے بھی تمہارے پاس کوئی بات، کوئی خبر موجود ہے؟ جب کوئی جواب نہیں آیا ثم التفت الى اصحابہ، پھر اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں آج اگر ان کو بولنے کی طاقت مل جائے، آج اگر ان کو قوت گویائی مل جائے تو یہ میں علی کو ایک ہی جواب دیں گے، یا علی ان تزودوا فإن خیر الزاد تقوی، اے علی اگر کوئی بہترین سفر خرچ ہے تو وہ تقوی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام بلند تر صلوات۔ وورثھا قوم آخرون، اب ان محلات کے وارث آنے والے دوسرے، یہی سلیمان گزر رہے ہیں صحرا سے، چیونٹیوں کی سردار چیونٹی نے دیکھا ہے اور اپنی رعایا سے کہتی ہے ادخلوا مساکنکم، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ ہوا نے اس آواز کو پہنچایا جناب حضرت سلیمان کے کانوں تک، توجہ فرمائیے گا۔ چیونٹی کو اٹھایا، ہتھیلی پہ رکھا، ارشاد فرماتا تجھے پتہ نہیں میں اللہ کا نبی ہوں؟ جانتی ہو؟ تو یہ بھی جانتی ہوگی کہ نبی ظالم نہیں ہوتا؟ اگر تو یہ بھی جانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو یہ بھی جانتی ہے کہ نبی ظالم نہیں ہوتا، تو پھر اپنی رعایا کو دلوں میں داخل ہونے کا حکم دیا کیوں ہے؟ سنیں گے چیونٹی کا جواب؟ چیونٹی عرض کرتی ہے یا نبی اللہ، جس ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، جس جہ و جلال کے ساتھ، جس شان و شکوہ کے ساتھ، جس عظمت و جلال کے ساتھ، جس لاؤ لشکر کے ساتھ جناب کا یہاں سے گزر ہو رہا تھا، اور جو معرفت توحید میرے ذہن میں ہے، توحید، توجہ، جو معرفت توحید میرے ذہن میں ہے وہ میری رعایا کے ذہن میں، مجھے تو گمان پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں جناب کو رب نہ مان لے، میں تو شک میں پڑ گئی کہ کہیں جناب کو رب نہ مان لے۔
دلوں میں داخل ہونے کا حکم تو دیا اس لیے، توجہ، دلوں میں داخل ہونے کا حکم تو دیا اس لیے ہے کہ نہ حضور کی یہ شان و شوکت دیکھیں گی، نہ منکر توحید بنے گی۔ او بھائی، توحید کو کسی نے نہیں سنبھالا ہوا، ہر کسی کو توحید نے سنبھالا ہوا ہے۔ توحید کا کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ پوری کائنات کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک سنبھالنے والی ذات کا نام ہے توحید۔ توحید اتنی کمزور نہیں ہے کہ جس کو مخلوق نے سنبھالا ہوا ہے۔ غور کیا کیجیے، ایسی باتوں سے، ایسے عقائد سے، ایسے نظریات سے اجتناب کریں۔ امام حسین علیہ السلام خود یہ عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، میرے اللہ، یہ تیرا مجھ حسین پر احسان ہے کہ تم نے کربلا کے واقعہ کے لیے میں حسین کا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ۔ ذرا پڑھیے تو صحیح دعائے عرفات، توحید کو سنبھالا حسین نے، پڑھیے تو صحیح دعائے عرفات۔ دعائے عرفات میں امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ موجود ہے، میرے اللہ، جس نے تجھے پا دیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا ہے۔ سب کو، پوری کائنات کو توحید نے سنبھالا ہوا ہے، پوری کائنات کو اللہ نے سنبھالا ہوا ہے، پوری کائنات کو رب نے سنبھالا ہوا ہے، اللہ کو کسی نے نہیں سنبھالا ہوا۔ سبحان اللہ۔ واللہ لطیف خبیر، اللہ لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے، وہ لطف کرنے والا بھی ہے، وہ خبر رکھنے والا بھی ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے۔ واللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ دیکھنے والا بھی ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو ایسا عالم ہے جو تمہارے اور میرے سینوں کے رازوں کو بھی جان لیتا ہے۔ علی اکنارائے حیدری یا علی۔ لہذا اللہ کو کسی نے نہیں سنبھالا، توحید کو کسی نے نہیں سنبھالا، سب کو توحید نے سنبھالا ہوا ہے، سب کو اللہ نے سنبھالا ہوا ہے۔ چونٹی کیا کہہ رہی ہے؟ دلوں میں داخل ہونے کا حکم دیا اس لیے ہے کہ کہیں جناب کو رب نہ مان لیں، نہ جناب کو دیکھے گی، نہ منکر توحید بنے گی۔ میں یہاں کے جملہ کہا کرتا ہوں، اور علی حیدر کرار کے شیعہ اپنی معرفت توحید اور عقیدہ توحید اس چونٹی کے برابر کو لا، جی اپنا عقیدہ توحید اس چونٹی کے برابر کو لا۔ کلمہ کیا پڑھتے ہو بھائی؟ کیا پڑھتے ہو کلمہ میں؟ کلمہ تو سب کو آتا ہے نا ماشاءاللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا؟ کیا صرف یہی مطلب ہے کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے؟ ہاں، ہماری مشکل کو سمجھنے کے لیے یہ مطلب کافی ہے، لیکن یہ مکمل ترجمہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا۔ توجہ فرمائیے گا، سننا چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مکمل مطلب؟ سمجھنا چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مکمل مفہوم و معنی و ترجمہ و مطلب؟ جب پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تو پھر اقرار کرنا پڑے گا لا خالق الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ لا خالق الا اللہ، نہیں ہے کوئی خلق کرنے والا سوائے، تھوڑا سا بولتے آئیے گا میرے ساتھ، تھوڑا سا بولتے آئیے گا، لا خالق الا اللہ، نہیں ہے کوئی خلق کرنے والا سوائے اللہ کے، لا رازق الا اللہ، نہیں ہے کوئی رزق دینے والا سوائے اللہ کے، لا مالک الا اللہ، نہیں ہے کوئی مالک سوائے اللہ کے، لا وارث الا اللہ، نہیں ہے کوئی وارث و مددگار سوائے اللہ کے، لا محیا الا اللہ، نہیں ہے کوئی زندگی دینے والا سوائے اللہ کے، لا ممیت الا اللہ، نہیں ہے کوئی موت دینے والا سوائے
نہیں ہے کوئی موت دینے والا سوائے، نہیں ہے کوئی اولاد دینے والا سوائے، نہیں ہے کوئی بیٹے دینے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی بیٹیاں دینے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی رزق دینے والا سوائے اللہ کے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ فرمایا اللہ الذی، اللہ تو وہی ہے۔ کون اللہ؟ خالق کا کون؟ جس نے تمہیں خلق کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دیتا ہے، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دیتا ہے۔ هل من شرکائکم من یفعل ذلکم، جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیا وہ بھی ایسا کرنے میں قادر ہے؟ رزق دینے والا بھی وہی ہے، موت دینے والا بھی وہی ہے، زندگی دینے والا بھی وہی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی خلق فرمایا ہے، زندگی کو بھی خلق فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری۔ تو خالق کے موت کون؟ اللہ۔ خالق کے حیات کون؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ سورہ مبارکہ شورى کی آیات پڑھ رہا ہوں۔ للہ ملک السماوات والارض، فرمایا جو کچھ بھی زمین و آسمان کے درمیان موجود ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہ خلق کرتا ہے۔ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا، جسے چاہتا ہے اسے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں دیتا ہے، اور یُزَوِّجُہُم ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہے اسے جوڑا جوڑا دیتا ہے، بیٹا بھی دیتا ہے، بیٹی بھی دیتا ہے۔ وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، جسے چاہتا ہے اس کو باج بنا دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جیسی چاہتا ہے ماؤں کے رحموں میں شکل والا۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بیٹے دینے والا کون ہے؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ جوڑے جوڑے دینے والا کون ہے؟ بانجھ بنا دینے والا۔ ایک طرف اشارہ کرو، اگر بیٹیاں دینا اللہ کا کام ہے تو پھر چوتھی بیٹی کی پیدائش پہ بہو بیچاری کو طلاق کیوں دلواتا ہے؟ ادھر اس کے ہاں دوسری بیٹی پیدا ہو گئی ہے، سارا گھر جناب ایک دم ملحوظ، دوبارہ بیٹی پیدا کرتے ہیں۔ اب یا تو بیٹے کی دوسری شادی کرے گا یا اس کو گھر سے، اس کے اختیار میں تھا بیٹی پیدا کرنا؟ کس کا اختیار تھا؟ اولاد دینا بھی اسی کے اختیار میں ہے، رزق دینا بھی اسی کے اختیار میں ہے، موت دینا بھی، زندگی دینا بھی اسی کے اختیار میں ہے، بیمار کو شفا دینا بھی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میرا اللہ ہی تو ہے جو مجھے شفا دیتا۔ پریشان کی فریاد بھی وہی سنتا ہے، پریشان کی داد بھی وہی سنتا ہے۔ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، الہ مع اللہ، کون سی ہے وہ ذات، کون سی ہے وہ طاقت، کون سی ہے وہ قدرت، کون سی ہے وہ ہستی کہ جس کو کوئی پریشان حال پکارے اور اس کے پکار کو سنے، صرف سنے نہیں بلکہ جواب بھی دے۔ اور صرف اتنا نہیں کہ جواب دے کر بھول جائے بلکہ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کی پریشانیوں کو دور بھی کرے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟
ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے میری گزارش؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ توحید میں اپنا ایمان اور عقیدہ پختہ کر، اور یہ عقیدہ توحید اتنا مہم ترین عقیدہ توحید ہے، جیسا کہ ابھی ماسٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کربلا کا تذکرہ کرتے ہوئے، اتنا مہم ترین عقیدہ توحید، اور اگر میں یوں کہوں تو یہ مبالغہ آرائیہ ہوگی کہ جس انداز میں زہرا کے لال نے عقیدہ توحید ہم تک پہنچایا ہے، اس انداز میں کسی نے نہیں پہنچایا۔ بے شک بے شک۔ ان مشکل حالات میں عقیدہ توحید آدم نے نہیں پہنچایا، ان مشکل حالات میں عقیدہ توحید نوح نے نہیں پہنچایا۔ سمجھ گئے سب بات؟ علی حیدر کرار کا لقب ہے مولا مواحدین، مواحدین کا حاکم، مواحدین کا سردار، سید المواحدین، مواحدین کا سید و سردار علی مولا کا لقب ہے۔ مگر میں ہاتھ باندھ کر کیا کرتا ہوں، مولا منبر کوفہ پہ بیٹھ کر عقیدہ توحید پہنچانا آسان ہے، اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکال کے رزم میں قضائق و تسلیما لامرک، تیرے فیصلے پہ راضی ہے حسین، اور تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم میں کم ہے حسین کا، یہ مشکل ہے۔ ممبر کوفہ پہ، ممبر سلونی پہ بیٹھ کے عقیدہ توحید پہنچانا آسان ہے۔ اصغر کے گلے سے شعبہ تیر پار کروا کر معرفت توحید کروانا مشکل ہے۔ جوان کی موت ہے، کون سا ایسا گھر ہے جس میں موت کا فرشتہ نہ آیا ہو؟ کون سا ایسا مقام ہے جہاں پیغام موت نہ آیا ہو؟ اور میں کہتا ہوں کہ پیغام موت کو سمجھنے کے لیے زہرا کے گھر سے مصطفیٰ کی میت کا اٹھنا بہت بڑا پیغام ہے۔ زہرا کے گھر سے مصطفیٰ کا جنازہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، سیدہ کے گھر سے بابا کا جنازہ اٹھنا قیامت تک کی انسانیت کے لیے بہت بڑا موت کا پیغام تھا۔ اور پھر اسی گھر سے رات کی تاریکی میں عالم غربت میں اسی زہرا کا جنازہ کسی غریب انسان کے گھر میں کوئی موجودگی ہو جائے نا تو وہ بھی محلوں میں، مساجد میں اپنے رشتہ داروں میں اعلان کرواتا ہے اتنے بجے جنازہ ہوگا، اور بعض اوقات تو یہ کہا جاتا ہے اس کے فلاں رشتہ دار بڑے دور ہیں، ان کے لیے دل کے اجالے کا انتظار کر لو۔ اور اگر کسی مجبوری میں رات کو ہی دفن کرنا پڑ جائے تو پھر سب یہی مشورہ دیتے جلدی کرو، جلدی کرو، رات کے اندھیرے سے پہلے سپوتے کاٹ کر دو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مسلمان پوچھتے ہیں کہ تم روتے کیوں ہو؟ میں کہتا ہوں روتے فقط اس لیے ہے کہ کوئی مجبوری تو تھی نبی کی بیٹی کو، اللہ جانے کیا مجبوری تھی نبی کی بیٹی کو کہ علی کو اپنے پاس بٹھا کے کہہ رہی تھی یا علی جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کی اطلاع کسی کو نہ دینا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یا علی جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کی اطلاع کسی کو نہ دینا۔ دوسرا، یا علی
तारीकी में उठाना, मुझे रात की तारीकी में दफन कर देना, या अली मेरी कब्र का निशान। अल्लाह जवान की मौत है। एक जवान की मौत का जुमला अर्ज करता हूँ। साहिब सिहाब और रहमा लिखते हैं कि हुसैन ने अकबर को मैदान में इस अंदाज में भेजा है जिस अंदाज में हाजी कुर्बानी भेजी इस अंदाज में भेजा है जिस अंदाज में हाजी कुर्बानी पेश करता है। पहले तो जब कहा ना कि जाओ फूफियों से मिल गया, जब देर हुई शहजादा कहमा से बाहर नहीं आया, हुसैन कहमा के दरवाजे पे आए, क्या देखते हैं मंजर क्या है? फूफिया माए बहने अकबर को गले लगाए हुए, फूफिया गले से बाहर निकालती है तो माए अकबर को गले लगा देती है, माए पीछे हटती है तो बहने अकबर को गले लगा देती है। और हर बीबी बैठ करके कह रही थी इरहम अला गुरबतना, अकबर हमारी गुरबत में रहम, इरहम अला गुरबतना, अकबर हमारी गुरबत में रहम कर। साहिब सिहाब रहमान ने लिखा कि हुसैन ने अकबर को मैदान में इस अंदाज में भेजा जिस अंदाज में हाजी कुर्बानी पेश करता है। हाजी के कुर्बानी पेश करने का अंदाज क्या होता है? कुर्बानी आगे आगे चल रही होती है, हाजी उसके पीछे पीछे चल रहा होता है, आगे आगे शहजादा चल रहा था, पीछे पीछे हुसैन चल रहे थे, चल तो रहे थे अकबर के पीछे पीछे, मगर करते क्या थे? थोड़ी थोड़ी देर के बाद अकबर को गले लगा लेता था, अकबर के सीने पे हौसले के मजलूम देता था, इरहम अला गुरबतना, अकबर बाबा की गुरबत में रहम। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह, अकबर बाबा की गुरबत में रहम कर, अकबर बाबा की गुरबत में रहम कर। और दूसरा अंदाज क्या होता है? दूसरा अंदाज ये होता है कि जब हाजी कुर्बानी पेश करता है ना, जब हाजी कुर्बानी पेश करता है तो मैदान बना की जानिब कुर्बानी ले जाने से पहले बाकी हाजी उसे कह रहे होते यार इसको पानी तो पिला लो, यार उसको पानी तो पिला लो। अगर वो कहने का भी पिलाया है तो फिर भी कहते हैं सुन्नत यही है एक बार पानी दिखा जरूर, ये न पिए लेकिन एक बार पानी दिखा जरूर। हाय कैसी हुर्मत थी हुसैन पे, कैसी हुर्मत थी हुसैन पे कि हुसैन का अकबर हुसैन से कह रहा था बाबा बाबा अकबर के लिए एक घूंट पानी, बाबा अकबर के लिए एक घूंट पानी। इधर अकबर ने पानी मांगा, उधर मजलूम ने अजीब अंदाज में जुमला इरशाद फरमाया, फरमाते उद्नु मिन्नी या बनी, वो पानी मांगने वाला अकबर जरा बाबा के करीब आ जा। अकबर करीब आए, फरमाते और करीब आ जा। जब और करीब हुए फरमाते अकबर अपनी जुबान मेरे मुंह मजलूम के पास पानी था तो नहीं, फरमाते अपनी जुबान मेरे मुंह में दाखिल कर। अदादारों सुनोगे गुरबत का जुमला? तारीख कहती है कि अकबर ने अपनी जुबान हुसैन के मुंह में दाखिल की, अभी दाखिल की ही थी कि फौरन बाहर निकाली अपनी जुबान बाबा के मुंह से, फौरन बाहर निकाल कर कहते या बता लिसान फरमाते अकबर जाओ मैदान में, अभी नाना और दादा तुझे सहराब करेंगे। शहजादा मैदान में आए,
120 नारियों को वासिल जहन्नम किया है। लड़ते लड़ते मुर्रा इब्न मुनकज़ अब्दी मलऊन के सामने से शहजादा गुजर रहा है। ये कहता है कि अगर ये शहजादा बड़े नाज से लग रहा है, अगर ये शहजादा मेरे सामने से गुजरे और मैं इसकी माँ को इसके मातम में न बिठाऊं तो सारे अरब के गुनाह मुझ पर आ जाए। अल्लामा नक्कन मरहूम ने शहीद इंसानियत में ये जुमला लिखा है कि लड़ते लड़ते शहजादा किसी मलऊन के सामने से गुजरा है, इसने उठाया है नेज़ा, नेज़े को उठा के तोला और इस अंदाज में मारा नेज़ा कि पुष्ट से नेज़ा लगा अली अकबर के सीने से बाहर आ गया। अजर पुष्ट से लगा नेज़ा, नेज़े की अली अकबर के सीने से बाहर आ गई। अज़ादारों, नेज़े का लगना था, दूसरे मलऊन ने तलवार का वार किया। अब शहजादे के घोड़े पे संभलना मुश्किल हुआ, घोड़े से उतरने लगे, अपनी बाहें घोड़े के गले में डाली। और तलवारों से टुकड़े टुकड़े हो गया हुसैन का अकबर। जब घोड़े से उतरने लगे, आवाज दी, या अबा अलैका बिस्सलाम, बाबा अकबर का आखिरी सलाम कबूल कर ले, बाबा अकबर का आखिरी सलाम कबूल कर ले। हज़ारों सलाम में आके मजलूम ने सुना, कहने से चले, कहने से तो घोड़े पे आए हैं, कहने से तो मजलूम घोड़े पे आया है, मगर अभी अकबर से चंद कदम दूर ही थे कि घोड़े से उतरे हैं। यहाँ तक का फासला किया है घोड़े पे, यहाँ तक का फासला, आगे अकबर तक का जो फासला है वो मजलूम ने किस अंदाज में किया है। पिधर पर लाशे पिसत जानू बजानू नसीर, कि जिस तरह वो बच्चा जो अभी चलने के काबिल नहीं होता अपने घुटने और मुहरियों के बल चलता है, इस अंदाज में हुसैन आए हैं अकबर के लाशा पर। अकबर के लाशा पे आके मजलूम ने किया क्या है, वफ़ज़ा खद्दहू अला खद्दे, अपना रुख़सार रखा है अकबर के रुख़सार पे, अपना रुख़सार रखा है अकबर के रुख़सार पे, अपना रुख़सार अकबर के रुख़सार पे रख के अकबर के ज़ख्मी सीने पे बोसा देके मजलूम करे अल दुनिया बअदकल अफ़ा।